السلام علیکم ناظرین افواج اسلام دمشق میں ایک ماہ قیام کر کے جابیہ چلی گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ سے جو حکم بیت المقدس کی فتح کے لیے افواج اسلام کی طرف دربار خلافت سے موصول ہوا، اس کے مطابق حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کی تحویل میں 5000 کا لشکر دیا، ایک سرخ نشان بنا کے ان کے حوالے فرمایا اور کہا، یا ابن ابی سفیان، میں تمہیں دین کا خیر خواہ سمجھتا ہوں، جس وقت تم شہر اہلیہ کے قریب پہنچ جاؤ تو تحلیل و تکبیر کے نعرے بلند کرنا، میں اللہ تبارک و تعالی سے سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز ان انبیاء علیہ السلام اور صالحین عظام کے واسطے سے جو بیت المقدس میں مدفون اور ساکن ہیں دعا کرتا ہوں کہ بیت المقدس کی فتح مسلمانوں پر آسان فرمائے۔ حضرت یزید بن ابو سفیان نشان لے کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسرا سیاہ علم آپ نے حضرت شرجیل بن حسنہ کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر کے ان کی ماتحتی میں اہل یمن حضر موت کہلان، خولان اور ہند سازد کے 5000 سوار دے کر انہیں بھی بیت المقدس کی طرف روانہ فرمایا اور فرمایا کہ تم اپنی فوج کو حضرت یزید بن ابو سفیان کی فوج سے علیحدہ رکھنا۔ تیسرا سفید جھنڈا آپ نے حضرت مرکال ہاشم بن عقبہ بن ابی وقاص کے لیے مرتب کیا اور عرب اور غیر عرب قوم کے 5000 سوار ان کی سرکردگی میں دے کر انہیں بھی ادھر روانہ فرمایا اور ہدایت کی کہ تم اپنے دونوں پیشواؤں سے علیحدہ اور دور بیت المقدس کی شیر پناہ کے متصل قیام کرنا۔ چوتھا پرچم حضرت مسیب بن نخبہ الفزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ترتیب دیا اور 5000 جوان ان کی قیادت میں دے کر انہیں بھی رخصت کیا۔ پانچواں پھر حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے ان کی قوم کے 5000 آدمی ان کی قیادت میں دیے اور انہیں بھی چلنے کو فرمایا۔ چھٹا علم آپ نے حضرت عروہ کو تفویض کیا اور 5000 سپاہی ان کے زیر نشان کر کے انہیں چلنے کے لیے فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بیت المقدس کی طرف جو لشکر روانہ کیا تھا اس کی کل تعداد 30,000 تھی۔ روزانہ ایک سردار اپنا ماتحت لشکر لے کر روانہ ہو جاتا تھا تاکہ خدا کے دشمن کے دل میں روزانہ ایک لشکر پہنچ جانے سے روب بیٹھ جائے۔ اس طرح 6 روز تک برابر سرداران لشکر روانہ ہوتے رہے۔ سب سے پہلے حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرچم لہراتا ہوا بیت المقدس پہنچا۔ آپ نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آپ کی فوج نے بھی فلک شگاف نعرے اور تحلیل و تکبیر کی آوازیں بلند کی۔ اہل بیت المقدس نے جب ان آوازوں کا شور سنا تو کانپ گئے اور دہلنے لگے اور شیر پناہ پر چڑھ کر مسلمانوں کو دیکھنے لگے، مگر جس وقت مسلمانوں کی قلت تعداد پر نظر پڑی تو انہیں حقارت کی نظر سے دیکھ کے چپ ہو رہے تھے اور یہ سمجھے کہ بس کل تعداد یہی ہے۔ حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باب اریحہ کے قریب خیمے نصب کیے اور فوج کو لے کر فروکش ہو گئے۔ دوسرے دن حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے روز حضرت مرکال ہاشم علی التواتر تشریف لائے اور باب عربی پر تشریف فرما ہو گئے۔ چوتھے روز حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی طرف اور پانچویں روز حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے خیمہ زن ہوئے۔ چھٹے روز حضرت عروہ راہ رملہ کے قریب مواب داؤد علیہ السلام کے سامنے اترے اور وہیں ڈیرے لگا لیے۔ جب لشکر بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بقیہ لشکر، خواتین اسلام، ذریات، مال غنیمت اور جن مویشی اور مال پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو قبضہ دیا تھا ساتھ لیے ہوئے وہیں ٹھہرے رہے اور اپنی جگہ کو نہیں چھوڑا۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا لشکر بیت المقدس میں 3 دن تک پڑا رہا۔ ان ایام میں انہوں نے قاصد کے انتظار میں لڑائی نہیں چھیڑی، مگر وہاں کے کسی باشندے نے ان کے ساتھ گفتگو نہ کی، البتہ شیر پناہ کی منجنیقوں، کہنوں، تلواروں، ڈھالوں، جوشنوں اور بڑے بڑے بھاری تکلفات سے محفوظ کر لیا۔ 5واں روز ہوا تو مسلمانوں نے صبح کی نماز پڑھی اور امرائے مسلمین میں سے گھوڑے پر سوار ہو کر باشندگان بیت المقدس سے سب سے اول بات چیت کرنے کے لیے جو شخص بڑھا وہ حضرت یزید بن ابو سفیان تھے۔ آپ نے اسلحہ زیب تن کیا، ترجمان ساتھ لیا اور دیوار پناہ کے پاس اس حیثیت سے جا کر کھڑے ہو گئے کہ وہ وہاں سے آپ کا کلام سن سکیں۔
چونکہ باشندگان بیت المقدس بالکل چپ تھے، اس لیے آپ نے ترجمان سے فرمایا کہ تم ان سے کہو کہ امیر عرب تم سے یہ کہتے ہیں کہ تم دعوت علیہ السلام اور کلمہ اخلاص ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول کرنے کے متعلق کیا کہتے ہو، تاکہ ہمارے پروردگار اللہ جل جلالہ اس کی بدولت ہے تمہارے تمام سابقہ گناہوں کو بخش دیں اور تم اس طرح اپنے خونوں کو محفوظ کر لو۔ اگر تمہیں اس کا انکار ہے اور ہماری اس دعوت کو قبول نہیں کرتے تو جیسا کہ تمہارے دوسرے شہروں کے باشندوں نے جو تم سے قوت و طاقت نیز حرب و ضرب میں کہیں زیادہ بڑے ہوئے تھے ہم سے صلح کر کے اپنا جان و مال محفوظ کر چکے ہیں، اسی طرح تم بھی ہم سے صلح کر کے اس شہر کو محفوظ کر لو۔ اور اگر ان دونوں باتوں کا انکار ہے تو یاد رکھو تم خود اپنے لیے ہلاکت اور بربادی کا گڑھا کھود رہے ہو اور جہنم تمہارے انتظار میں ہے۔ مترجم یہ سن کے آگے بڑھا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، تم میں سے کون شخص مجھ سے بات کرے گا؟ یہ سن کے ایک پادری جو بالوں کا بنا ہوا لباس پہن رہا تھا آگے ہوا اور کہنے لگا، ان کی طرف سے میں مخاطب ہوں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ترجمان نے کہا کہ یہ امیر ہیں، ایسا ایسا فرماتے ہیں اور تمہیں 3 باتوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، اسلام، جزیہ اور تلوار۔ پادری نے ترجمان کی گفتگو بیت المقدس والوں تک پہنچائی تو انہوں نے کلمات کفر بک بک کے آسمان سر پر اٹھا لیا اور کہنے لگے کہ ہم اگرچہ قتل ہو جائیں مگر یہ آسان ہے اس سے کہ ہم اپنے مذہب میں تبدیلی روا رکھیں۔ حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں رومیوں کا جواب تحریر کر کے آئندہ کے لیے نئے عمل کے متعلق آپ کی رائے طلب کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھ کر حضرت میسرہ بن ناصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ جواب روانہ کیا کہ لڑائی شروع کر دینی چاہیے، خط کے پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں۔ مسلمان آپ کا یہ خط پڑھ کر بے حد خوش ہوئے اور صبح کے انتظار میں یہ رات آنکھوں ہی آنکھوں میں کاٹ دی۔ مسلمان باشندگان بیت المقدس سے لڑائی کے لیے اتنے شائق تھے کہ یہ رات انہوں نے اس قدر انتظار کے ساتھ کاٹی جیسا کہ کوئی شخص کسی آنے والے کے انتظار میں بسر کیا کرتا ہے۔ ہر سردار یہی چاہتا تھا اور ہر ایک کی یہی تمنا تھی کہ اس شہر کی فتح کا سہرا میرے ہی سر رہے اور میں ہی سب سے پہلے بیت المقدس میں داخل ہو کر نماز پڑھوں اور آثار انبیاء علیہ السلام کی زیارت سے بہر اندوز ہوں۔ آخر خدا خدا کر کے سفیدائے صبح نے جلوہ ریزی کی، مؤذنوں نے خدائے برتر و توانا کے نغمے کہے، مسلمان جوک در جوک اپنے پروردگار اور معبود حقیقی و یکتا کی بارگاہ میں سربسجود ہونے کے لیے بڑھے۔ ہر سردار نے اپنی اپنی فوج کو اللہ عز و جل کے سامنے لا کھڑا کیا اور صف بندی کے بعد خدائی مرکز کے چاروں طرف جماعت میں امام کی زبانوں سے قرآن شریف تلاوت ہونے لگا۔ حضرت یزید بن ابو سفیان نے اپنی جماعت میں یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اے قوم، ارض مقدس میں جو تمہارے لیے اللہ پاک نے لکھ دی ہے داخل ہو جاؤ اور پیٹھ دے کے الٹے نہ پھرو ورنہ خسران میں جا پڑو گے۔ کہتے ہیں کہ ہر سردار نے اپنی جماعت کی امامت میں یہی آیت تلاوت کی اور اس طرح وہ گویا ایک ہی وقت پر جمع ہو گئے۔ جس وقت یہ خدا کے مقربین نماز سے فارغ ہو گئے تو آپس میں پکارنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑنے والوں تیار ہو جاؤ۔ سب سے پہلے بنو حمیر اور یمن کے بہادر حملہ آور شیروں کی طرح لڑائی کے لیے نکلے۔ اہل بیت المقدس نے انہیں دیکھا، لڑائی کے لیے تیار ہوئے، کمانوں کو چلوں پر چڑھایا اور منتشر ٹڈیوں کی طرح مسلمانوں پر تیروں کی بارش کرنے لگے۔ مسلمانوں نے انہیں اپنی ڈھالوں پر لینا شروع کیا اور اس طرح اپنے آپ کو بچانے لگے۔ صبح سے آفتاب کے غروب تک نہایت جاں بازی کے ساتھ نبرد آزمائی ہوتی رہی، اگرچہ وہاں ایک مقاتلہ عظیم برپا ہو رہا تھا مگر اہل بیت المقدس کے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے نہ رعب تھا اور نہ خوف، اور نہ مسلمانوں کو انہوں نے اتنی مہلت دی کہ وہ ان کے شہر پر کسی طرح کا قبضہ کر سکیں۔ آخر جب سورج غروب ہو گیا تو مسلمان اپنے خیموں کی طرف پلٹے، نماز پڑھی، کھانا پکایا اور طعام شبینہ کا انتظام کیا۔ ان کاموں سے فارغ ہوئے تو لکڑیاں چونکہ کثرت سے موجود تھیں ہر طرف آگ ہی آگ روشن کر دی اور اس کی روشنی میں بعض نمازیں پڑھنے لگے، بعض نے تلاوت قرآن شریف شروع کی، بعض نے جناب باری تعالیٰ میں گریہ و زاری سے دعائیں مانگیں اور بعض جو شدت حرب کی وجہ سے تھک گئے تھے پڑھ کر سو گئے۔ صبح ہوئی تو مسلمان پھر لڑائی کی طرف لپکے، اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کی۔ تیر انداز حضرات آگے آگے ہوئے
اور اللہ پاک کی تسبیح و تحمید کے ساتھ ساتھ تیروں کو چلانا شروع کیا۔ مسلمان اسی طرح 10 دن تک لڑتے رہے۔ بیت المقدس والے ان ایام میں بجائے رنج و غم کے خوشی اور سرور کا اظہار کرتے رہے تھے۔ ان کے قلوب میں نہ کسی قسم کا رعب تھا، نہ کوئی چہروں پر گھبراہٹ۔ 11واں روز ہوا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا اسلامی پرچم، جسے ان کے غلام سالم اٹھائے ہوئے تھے، لہراتا ہوا نظر آیا۔ علم کے پیچھے پیچھے شاہ سواران مسلمین اور بہادران محدین تھے، جنہوں نے جناب امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حلقہ میں لے رکھا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے دائیں جانب تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں طرف تھے۔ خواتین اسلام اور مال غنیمت ان حضرات کے ساتھ ساتھ تھا۔ ان حضرات نے یہاں پہنچ کر تحلیل و تکبیر کے فلک شگاف نعرے بلند کیے، جن کی آوازیں آسمان تک گونجتی چلی گئی۔ ادھر سے بھی تمام قبائل نے انہی نعروں کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اور اس طرح تمام بیابان تکبیروں کی آوازوں سے بھر گیا۔ بیت المقدس والوں کے دلوں میں رعب طاری ہوا۔ سرداروں، رئیسوں اور بہادروں نے سب سے بڑے کنیسہ کی طرف، جس کا نام کمامہ تھا، راہ لی۔ وہاں پہنچ کر پوپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تعظیم و تکریم کے بعد اسے تعظیم کا سجدہ کیا اور اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا، یہ کیسا شور ہو رہا ہے؟ انہوں نے نہایت عاجزی اور لطافت کے ساتھ جواب دیا، مقدس باب مسلمانوں کا سردار بقیہ فوج لے کر یہاں آ پہنچا ہے، یہ اسی کا شور ہے۔ پوپ کا یہ سنتے ہی رنگ فک ہو گیا، چہرے پر مردنی چھا گئی، اور کہنے لگا، افسوس افسوس ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اے ہمارے سب سے مقدس باپ، یہ کیا؟ اس نے کہا کہ انجیل مقدس کی قسم، اگر فی الواقع آنے والا سردار ان کا امیر اور سردار ہی ہے تو تمہاری ہلاکت اور بربادی قریب پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا، یہ کس طرح؟ اس نے کہا کہ جو علم ہم کو متقدمین سے وراثت میں ملتا ہوا چلا آ رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طول و عرض زمین کا فتح کرنے والا، ایک گندم گوں رنگ اور خوب سیاہ آنکھوں والا، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی شخص ہوگا۔ یاد رکھو، اگر وہی آ گیا ہے تو پھر نہ تم کو اس کے ساتھ مقابلے کی طاقت ہے اور نہ لڑائی کی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ چل کر اس کی صورت و حیت دیکھوں۔ اگر وہی ہوا تو میں اس کے ساتھ ضرور مسالت کر لوں گا، اور جو وہ چاہے گا اس کے مطالبہ کو فوراً مان لوں گا، لیکن اگر وہ نہ ہوا تو میں کبھی شہر کو اس کے سپرد نہیں کروں گا، کیونکہ اس شخص کے سوا جس کا میں نے تم سے ذکر کیا ہے، ہمارے اس شہر کو اور کوئی شخص فتح نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر پوپ اچھل کے کھڑا ہوا۔ راہب، بشپ اور پادری اس کے گرد ہوئے، جنہوں نے اس کے سر پر صلیب بلند کیے اور انجیل اس کے سامنے کھولی۔ سرداران روم نے اسے اپنے حلقہ میں لیا اور یہ شہر پناہ کی طرف چلا، دیوار کے قریب اس راستہ کی طرف جس سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح تشریف فرما تھے۔ آیا اور مسلمانوں کو جھانک کر دیکھا۔ مسلمان اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو آ کر سلام کرتے، تعظیم و تکریم بجا لاتے، اور پھر حملہ آور شیروں کی طرح لڑائی میں مشغول ہو جاتے تھے۔ پوپ کے آگے آگے جو شخص چلا کرتا تھا، اس نے اس کے حکم کے بعد مجھے مسلمانوں کو آواز دے کر کہا، یا معاشر المسلمین، لڑائی سے رکو تاکہ ہم تم سے کچھ بات چیت کر سکیں، اور جو کچھ تم سے پوچھنا ہے پوچھ لیں۔ مسلمانوں نے یہ سنتے ہی لڑائی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ رومیوں میں سے ایک شخص نے عرب کی نہایت فصیح زبان میں بولنا شروع کیا کہ ہمارے پاس اس شخص کی تمام علامات اور صفات محفوظ ہیں جو ہمارے اس شہر نیز روئے زمین کو فتح کرے گا۔ اگر تمہارا سردار وہی شخص ہے تو ہم لڑے بھیڑے اور بغیر مقابلہ کیے تمہارے سپرد اپنا یہ شہر کر دیں گے، لیکن اگر وہ نہ ہوا تو یاد رکھو، ہم قیامت تک یہ شہر کبھی تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ مسلمانوں نے یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اس کی اطلاع کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پوپ نے ان کی طرف دیکھ کر اپنے آدمیوں سے کہا، تمہیں بشارت ہو، یہ وہ شخص نہیں ہے، تمہیں چاہیے کہ اپنے شہر دین و مذہب اور حرم کے لیے خوب دل کھول کر لڑو۔ یہ سن کر انہوں نے آوازیں بلند کی، کلمہ کفر کا اظہار کیا، اور آگے بڑھ کر سخت مارکہ کی لڑائی کرنے لگے۔ پوپ لوٹ کر کمامہ میں چلا گیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ایک لفظ تک نہ کہا، بلکہ الٹا انہیں لڑنے کا حکم دے گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح لوٹ کر آئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ایھا الامیر، کیا رہا؟ آپ نے فرمایا، مجھے اس کے سوا کچھ خبر نہیں کہ میں ان کے سامنے گیا، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے
اور ان شیطانوں میں سے جو انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ایک شیطان نے مجھے جھانک کر دیکھا اور کچھ تأمل کیا۔ ایک نظر دیکھنا تھا کہ ایک شور و غل برپا ہو گیا اور بغیر مجھ سے کوئی بات کیے فوراً ہی پیچھے لوٹ گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، بہت ممکن ہے کہ اس میں کوئی راز اور رائے مخفی ہو جس پر ہم بات کو مطلع ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد دونوں حضرات نے مسلمانوں کو لڑائی کے متعلق احکام جاری کیے اور سختی کے ساتھ لڑنے کی تاکید کی۔ چنانچہ مسلمانوں نے سختی کے ساتھ حملے شروع کر دیے۔ جب مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا تھا، اس وقت چونکہ سردی اور جاڑوں کا موسم تھا، اس لیے رومیوں نے اپنے دماغ میں سودائے خام پختہ کر لیا تھا کہ ایسے کڑے وقت میں یہ یہاں نہیں ٹھہر سکتے اور نہ سردیوں میں یہ ہم پر قادر ہو سکتے ہیں۔ اہل یمن کے تیر انداز جن کی کمانیں پہاڑی درختوں کی تھیں، جن کا تیر بہت زیادہ چلا کرتا تھا، آگے بڑھے اور لیٹ کے کمانوں کو سینوں تک تان کے بے تحاشا رومیوں پر تیر چلانے لگے۔ رومی اپنی بے پرواہی کی وجہ سے چونکہ بہت کم احتیاط کر رہے تھے، اس لیے مسلمانوں نے دیکھا کہ تیر لگ لگ کے رومیوں کو سل کے برونتھا کر کے ان کی پشتوں سے باہر نکل جاتے تھے۔ غون بن محیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یمنی عربوں کی بہادری محض خوشنودی باری تعالیٰ کے لیے تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ تیر چلا رہے تھے اور رومی بارش کے قطروں کی طرح پے در پے شیر پناہ کی دیوار کے اوپر سے ٹپک رہے تھے۔ رومیوں نے تیروں کو جب اس طرح سینوں سے پار ہوتا ہوا دیکھا تو احتیاط کو کام میں لائے اور شیر پناہ کو ڈھالوں چمڑوں اور ان چیزوں سے جو تیروں سے محفوظ رکھتی ہیں ڈھانپ دیا۔ غون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زرار بن ادوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا کہ آپ بڑے دروازے کی طرف، جس پر ایک عظیم القدر سردار جس کے سر پر ایک سونے کی سلیب اور گردا گرد بڑے بڑے نیچے کرتے پہنے ہوئے غلام تھے، بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ان غلاموں کے ہاتھ میں چلوں پر چڑھی ہوئی کمانیں اور عمود تھے اور یہ سردار انہیں لڑائی کی ترغیب دے رہا تھا۔ حضرت زرار بن ادوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا کہ آپ اپنی ڈھال میں چھپے ہوئے برابر اس کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے، حتیٰ کہ آپ اس برج کے پاس جس کے اوپر یہ سردار تھا پہنچ گئے اور اپنی کمان کو سیدھا کر کے ثبت باندھنے لگے اور پھر تیر چھوڑ دیا۔ چونکہ برج بہت اونچا تھا، نیز اس سردار نے ذرا اور سامان جنگ بھی بہت زیادہ پہن رکھا تھا، اس لیے میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ تیر اول تو اتنی اونچی دیوار پر پہنچنا مشکل ہے، اور اگر پہنچا بھی تو کمزور ہونے کے بعد اس کی ذرا اور سامان جنگ پر کیا اثر کرے گا جو اس سردار کو زخمی کر سکے۔ مگر میں نے دیکھا کہ تیر کمان سے نکلا اور باوجود دیوار کی اس بلندی کے اس زور سے اس کو جا لگا کہ وہ سردار الٹا ہو کے پرلی طرف نیچے گرا۔ اس کے گرتے ہی رومیوں میں ایک شور و ہنگامہ برپا ہو گیا اور رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں، جس سے میں نے سمجھ لیا کہ وہ سردار مر گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بیت المقدس کا 4 مہینہ کامل محاصرہ رکھا۔ روزانہ بلا ناغہ سخت معرکہ ہوتا تھا۔ مسلمان سردی، برف اور بارش پر نہایت پامردی کے ساتھ صبر کرتے تھے۔ اہلیان بیت المقدس نے جب مسلمانوں کا سخت محاصرہ دیکھا اور ان بلاؤں کو جو ان پر مسلمانوں کی طرف سے پہنچ رہی تھی اندازہ کیا تو یہ پھر کمامہ کی طرف گئے اور پوپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اول سجدہ تعظیم کیا، پھر اس کی قدر و منزلت بچا لا کے کہنے لگے، مقدس باپ، ان عربوں کا محاصرہ ہم پر دائمی ہو گیا ہے۔ ہمیں امید تھی کہ بادشاہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی مدد یا کمک آئے گی، مگر وہ بھی اپنے لشکر کی ہزیمت کی وجہ سے خود اپنی ہی جان بچانے کی فکر میں پڑ گیا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں طرفین کا نقصان جان نہ ہوتا ہو، مگر یہ عرب کے باشندے ہم سے بھی زیادہ لڑائی کے خواہش مند معلوم ہوتے ہیں۔ جس روز سے انہوں نے ہمارا محاصرہ کیا ہے، ہم نے محض حقارت کی وجہ سے ان سے اب تک کوئی کلام نہیں کیا، مگر اب پانی سر سے گزرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کے پاس چل کے مطالبہ سنیں اور اندیا معلوم کریں کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں۔ اگر ان کا مطالبہ معمولی اور ماننے کے قابل ہے تو ان کے حسب خواہش اس کو ہم پورا کر دیں گے، اور اگر زیادہ کٹھن اور دشوار ہو یا عزت کے منافی ہو تو پھر دروازہ کھول کر ایک فیصلہ کن جنگ کر لیں گے، یا انہیں مار دیں گے یا خود کٹ کر مر جائیں گے۔ پوپ نے ان کی اس بات کو منظور کر لیا اور اپنا مقتدانہ لباس پہن کے شیر پناہ کی طرف چلا۔ صلیب اس کے آگے آگے کی۔ راہبوں اور پادروں نے بخورات کی اوگیٹیاں اور کھلی ہوئی انجیلیں لے لے کے اسے اپنے حلقہ میں لیا، اور یہ شیر پناہ کی اس دیوار پر جس کے نیچے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے آیا، ایک شخص نے عربی زبان میں نہایت فصاحت کے ساتھ آواز دی،
اور کہا یا معاشر العرب، دین نصارہ کا سب سے بڑا عالم، شریعت مقدسہ عیسوی کا اسقف اعظم اور صاحب شریعت تمہارے پاس آیا ہے کہ تم سے کچھ گفتگو کرے، لہذا مناسب ہے کہ تمہارا سردار ہمارے پاس ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اس کی اطلاع کی گئی۔ آپ نے فرمایا واللہ میں بھی اسے اسی طرح سے جواب دوں گا جس حیثیت سے اس نے مجھے بلایا ہے۔ یہ کہہ کر آپ کھڑے ہوئے۔ امراء اسلام کی ایک جماعت آپ کے ساتھ ہوئی، ترجمان کو ہمراہ لیا اور اس کافی اعظم کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ترجمان نے کہا کہ یہ عرب کے سردار ہیں، جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو۔ پوپ نے ترجمان کی وساست سے کہا آپ حضرات ہم ارض مقدس کے باشندوں سے کیا چاہتے ہیں؟ یاد رکھو یہ شہر نہایت مقدس ہے، جو بری نیت سے اس کی طرف آنکھ اٹھے اور اس کے فتح کرنے کا قصد کرے تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت جلد اس پر غضب نازل ہونے والا ہے اور وہ ان قریب ہی ہلاک ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں، یہ شہر واقعی بزرگ اور مقدس شہر ہے، ہم اس کی شرافت اور بزرگی سے خوب واقف ہیں۔ اسی شہر سے ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے پاس آسمانوں میں تشریف لے گئے تھے اور اپنے رب العزت سے 2 گوشہ کمان کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے تھے۔ یہی شہر انبیاء علیہ السلام کا معدن اور وسائل حق کے بعد ان کا مسکن رہا ہے۔ ہمیں اس کا استحکام تم سے زیادہ پہنچتا ہے۔ ہم اس پر اس وقت تک برابر محاصرہ رکھیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسرے شہروں کی طرح اس کا مالک نہ کر دیں۔ پوپ نے کہا آخر تم کیا چاہتے ہو؟ آپ نے کہا کہ 3 باتوں میں سے ایک بات کو قبول کرا دینا، جن میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم اس کلمہ توحید کے قائل ہو جاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر تم نے اسے قبول کر لیا تو تمہارا حال بالکل ہمارے حال کے مطابق ہو جائے گا اور جو کچھ ہم پر فرض ہے وہی فرض تم پر عائد ہو جائے گا۔ اس نے کہا یہ کلمہ نہایت عظیم کلمہ ہے، ہم اس کے پہلے ہی سے قائل ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں کہتے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کے دشمن تو نے جھوٹ بولا، حالانکہ تو وحدانیت کا بھی شمع برابر قائل نہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین میں یہ خبر دی ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ پاک ہے، وراء الورا ہے اس چیز سے جو ظالم اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ پوپ نے کہا دوسری بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اپنے شہر کے اوپر ہماری حکومت تسلیم کر لو اور مصالحت کے بعد ہمارے ماتحت ہو کر ہمیں دوسرے شام کے شہروں کی طرح جزیہ ادا کرتے رہو۔ اس نے کہا یہ پہلی بات سے بھی زیادہ دشوار بات ہے، ہم کبھی قیامت تک ذلت و حقارت اور ماتحتی کی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا تو پھر تیسری بات تلوار ہے، ہم اس وقت تک اسے کبھی میان میں نہیں کر سکتے جب تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمہارے اوپر مظفر و منصور نہ کر دیں۔ یاد رکھو فتح و ظفر کے بعد ہم تمہاری اولاد کو غلام اور عورتوں کو باندیاں بنائیں گے، اور جو شخص کلمہ توحید کی مخالفت کر کے کلمہ کفر پر قائم رہے گا اسے تہ تہ کر دیں گے۔ اس نے کہا جب تک ہمارے اندر ایک متنفس بھی زندہ رہے گا اس وقت تک ہم کبھی اس شہر کو تمہارے سپرد نہیں کر سکتے۔ اور کس طرح سے کر دیں؟ جب کہ ہمارے پاس جنگ کا تمام ذخیرہ، آلات حرب و سامان، بہترین اسلحہ اور سخت مارکارئی کی فوج موجود ہے۔ جن لوگوں سے آج تک تمہاری مٹ بھیڑ ہوئی ہے اور انہوں نے تمہاری اطاعت میں داخل ہو کر جزیہ کا وعدہ کر لیا ہے، ہم ان جیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا میں مسیح علیہ السلام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم 20 برس بھی ہمارا محاصرہ کیے پڑے رہو گے تو بھی ہمارے شہر کو فتح نہیں کر سکتے۔ اسے محض ایک ہی شخص جس کی تمام علامات اور صفات ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں فتح کر سکتا ہے، اور وہ علامات اور صفات میں تمہارے اندر نہیں دیکھتا۔ آپ نے فرمایا وہ کیا صفات ہیں جو اس شہر کے فاتح کے اندر ہوں گی؟ اس نے کہا وہ صفات تو میں تم سے بیان نہیں کر سکتا، البتہ اتنا بیان کیے دیتا ہوں کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جو کچھ دیکھا اور پڑھا ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ اس شہر کا فاتح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے جس کا نام عمر اور لقب فاروق ہے۔ وہ مرد خدا نہایت سخت اور اللہ کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بالکل نہ ڈر اور بے باک ہوگا، اور اس شخص کی صفات میں تمہارے اندر ملاحظہ نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر ہنسے اور فرمایا رب کعبہ کی قسم ہم نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد آپ اس پوپ کی طرف متوجہ ہوئے
اور کہنے لگے کہ کیا تو اس شخص کو دیکھ کر پہچان لے گا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، جبکہ اس کی تمام صفات حتیٰ کہ اس کا حسب و نسب بلکہ اس کی عمر کے سال اور دن تک ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا ولا، وہی شخص ہمارا خلیفہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ اس نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر تمہیں ہمارے قول کی صداقت معلوم ہو گئی، اس خون ریزی کو موقوف کرو اور اپنے خلیفہ کے پاس خبر بھیج دو کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں۔ جس وقت ہم انہیں دیکھ لیں گے ان کی تمام صفات اور علامات پہچان لیں گے اور ان کے حلیہ سے یہ بات پایہ تصدیق کو پہنچ جائے گی تو ہم خود بخود شہر کے دروازوں کو کھول دیں گے اور بلا چون چراں جزیہ دینے لگیں گے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔